سال 9 ہجری مکہ فتح ہو کر پورا 1 سال گزر چکا تھا، لیکن ابھی بھی کفار و مشرکین کا کعبۃ اللہ میں آنا جانا تھا۔ وہ زمانے جاہلیت کی رسم کے مطابق ابھی بھی کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے، جو کہ کعبۃ اللہ کی توہین تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا مسلمانوں کو دل و جان سے انتظار تھا۔ پہلی بار صرف اور صرف مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے مہمان بنے۔ یہ ہے اسلام کے سب سے پہلے حج کی داستان۔ اس پہلے حج کے 1 سال پہلے، سال 8 ہجری، جس سال مسلمانوں نے مکہ فتح کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل۔ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، سر جھکا ہوا، اللہ کے حضور شکر میں، آنکھوں میں آنسو، دل میں تکبیر۔ وہ مکہ جس نے آپ کو نکالا تھا، آج اسی مکے میں آپ فاتح بن کر داخل ہو رہے تھے۔ لیکن کوئی غرور نہیں، کوئی انتقام نہیں، بغیر کسی جنگ کے، بغیر خون کے مکہ فتح کر لیا۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بت کو گرایا اور فرمایا، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اب گویا کہ مکہ اسلام کا گھر بن چکا تھا، لیکن ابھی بھی ایک چیز ایسی تھی جو اسلام کے لیے بالکل مناسب نہیں تھی۔ وہ ہے مکہ فتح ہونے کے بعد بھی مشرکین حج کے لیے آتے تھے اور جاہلیت کی رسم کے مطابق کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے گھر کی توہین تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا اور 9 ہجری میں اس کا فیصلہ ہونا تھا۔ سال 9 ہجری حج کا مہینہ آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل فرمائی۔ ان آیات اور قرآنی اصول کے مطابق مشرکین کے لیے 3 بڑے اعلانات تھے۔ نمبر 1، مشرکین سے تمام معاہدے ختم، 4 ماہ کی مہلت دی گئی، یا تو اسلام قبول کریں یا عرب چھوڑ دیں۔ نمبر 2، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، خانہ کعبہ صرف اور صرف مسلمانوں کا ہوگا۔ نمبر 3، کعبۃ اللہ کا ننگا طواف ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ یہ صرف ایک قانون نہیں تھا، بلکہ ایک نئے دور کا آغاز تھا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر صرف اللہ کو ماننے والوں کے لیے۔ جب یہ اللہ کا حکم نازل ہوا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے۔ اب کفار و مشرکین تک یہ حکم پہنچائے گا کون؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ حکم نازل ہونے سے پہلے حج کے لیے مسلمانوں کا ایک قافلہ روانہ کر چکے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کو نہ جانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اس پر علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کیونکہ مشرکین ابھی بھی برہنہ حج کیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے۔ اگلے سال جب خانہ کعبہ مکمل طور پر پاک ہو جائے گا تب حج فرمائیں گے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا۔ 300 صحابہ کا قافلہ روانہ ہوا، 20 قربانی کے اونٹ ساتھ تھے۔ قافلہ مدینے سے نکل چکا تھا۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ تیز سواری کر کے قافلے سے جا ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا آپ امیر بن کر آئے ہیں یا مامور؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مامور۔ میں صرف اعلان کرنے آیا ہوں، آپ ہی امیر حج رہیں گے، میں ساتھ ہوں۔ 9 ہجری 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کا دن مینا کے میدان میں ہزاروں لوگ جمع تھے، مسلمان بھی مشرکین بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، بلند آواز سے سورہ توبہ کی آیات تلاوت کی اور پھر یہ تاریخی اعلان کیا، مشرکین سے تمام معاہدے ختم،
4 ماہ کی مہلت دی گئی، یا تو اسلام قبول کریں یا عرب چھوڑ دیں۔ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، خانہ کعبہ صرف اور صرف مسلمانوں کا ہوگا۔ کعبۃ اللہ کا ننگا طواف ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ یہ اعلان منا میں ہوا، عرفات میں ہوا، مکے میں ہوا۔ مشرکین کے چہروں پر حیرانی اور خوف تھا، مسلمانوں کے دلوں میں ایک عجیب سکون اتر آیا۔ اللہ کا گھر آج سے ہمیشہ کے لیے صرف اور صرف اللہ کو ماننے والوں کا ہوگا۔ یہ اسلام کا پہلا حج ہر لحاظ سے منفرد تھا۔ امیر حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے پہلی بار اسلامی اصولوں پر حج کرایا، صحابہ نے طواف کیا، لباس میں باوقار طریقے سے صفا اور مروہ کی سعی کی، عرفات میں وقوف کیا، قربانی ادا کی، کوئی بت نہیں، کوئی مشرکانہ رسم نہیں، صرف توحید، صرف اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حج سے واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلے سال میں خود حج کروں گا۔ اور اگلے سال 10 ہجری میں وہ عظیم حج ہوا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ چاہیں تو اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے۔ اگر آپ اسی طرح اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سے جڑیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم، پھر ملیں گے۔